دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری پاورز کی بات کی جائے تو رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ کنگڈم کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ تینوں کنٹریز نہ صرف ملٹری پاور میں سب سے اوپر ہیں بلکہ اکانومی اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی پاورفل کنٹریز افغانستان جیسے کمزور ملک سے بار بار ہار چکی ہے؟ افغانستان میں ایسا کون سا راز چھپا ہے کہ یہاں سے دنیا کی طاقتیں الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور برٹن کا اس بنجر زمین میں کیا انٹرسٹ تھا؟ زر ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، افغانستان نے زیادہ تر عرصہ غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ لڑتے ہوئے گزارا ہے۔ یہاں پر قبضہ جمانے کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو 2500 سال پہلے 522 BC میں پرشینز نے اس جگہ پر حملہ کیا تھا، لیکن ان کا قبضہ 2 سالوں سے زیادہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد 331 BC میں الیگزینڈر، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیا تھا، اس نے بھی افغانستان پر حملہ کیا تھا، لیکن وہ بھی 7 سالوں سے زیادہ عرصہ اپنی حکومت نہیں جما سکا۔ منگول ایمپائر، سکھ ایمپائر اور مغل ایمپائر نے اس علاقے پر الگ الگ وقتوں میں حملہ کیا، لیکن صرف منگول یہاں 2 سال تک ٹکے، جبکہ مغل اور سکھ ایمپائر نے یہاں 1 سال کے اندر یہاں سے ہاتھ نکال لیے۔ جب برٹش نے سب کانٹیننٹ پر قبضہ کرنا شروع کیا تو آج کے میانمار سے لے کر بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان تک کا سارا ایریا برٹش آرمی کے کنٹرول میں تھا۔ افغانستان میں انہوں نے 3 مرتبہ قبضہ جمانے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے ایک مرتبہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ 1979 میں سوویت یونین یعنی آج کے رشیا نے بھی افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 9 سالوں تک افغانستان میں جنگ لڑنے کے بعد رشیا کو بھی یہاں سے اپنے ٹروپس نکالنے پڑے۔ اس دوران سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سول وار چل رہی تھی اور افغانستان کی طرف سے ہار ملنے پر پوری دنیا میں سوویت یونین کا نیگیٹو امپریشن گیا۔ ابھی سوویتس کو یہاں سے نکلے 12 سال ہی گزرے تھے کہ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ میں امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام نیٹو کنٹریز نے حملہ کیا تھا۔ ایک طرف UK، کینیڈا، جرمنی، فرانس، اٹلی، ڈنمارک اور پولینڈ سمیت 13 الگ پاورفل کنٹریز تھی، تو دوسری طرف افغانستان اس جنگ کو اکیلا ہی لڑ رہا تھا۔ افغانی طالبان کے خلاف 20 سالہ یہ جنگ چلتی رہی، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی اور آخر میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ 2001 میں امریکہ کو یہاں سے نکلنے کے لیے طالبان کے ساتھ ڈیل سائن کرنی پڑی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 20 سالہ اس جنگ کے دوران امریکن فورسز افغانستان کے صرف 15% حصے کو کنٹرول کر رہی تھی۔ افغانستان کا ٹوٹل ایریا فرانس سے تھوڑا بڑا، جبکہ اس کی پاپولیشن US اسٹیٹ کیلیفورنیا سے بھی کم ہے۔ اتنا چھوٹا ملک اپنے سے 10 گنا بڑے اور طاقتور ملکوں سے کیسے مقابلہ کرتا رہا ہے؟ اس کے کئی سارے جوابات ہیں، لیکن سب سے بڑا جواب افغانستان کے جیوگرافیکل لوکیشن میں چھپا ہوا ہے۔ افغانستان کئی الگ الگ قبائل پر مشتمل ہے، جن میں ازبک، تاجک اور پشتون شامل ہے۔ اس کا پورا بارڈر خود افغانستان نے نہیں بلکہ غیر ملکی طاقتوں نے آج سے 120 سال پہلے بنایا تھا۔ اس بارڈر کی یہاں بسنے والی ٹرائبز کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کے سدرن بارڈر کی بات کی جائے تو یہاں پشتون کئی سالوں سے رہتے آ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ افغانستان کے پشتون بارڈر کے اس پار پاکستان میں زیادہ تر آباد ہے۔ بارڈر بننے سے پہلے ہی سدرن افغانستان اور ویسٹرن پاکستان میں پشتون قبائل کا بسیرا تھا۔ پشتونز کی آدھی فیملی افغانستان میں تو آدھی پاکستان میں رہتی ہے، لہٰذا جب برٹش امپائر نے یہاں کا بارڈر ڈیفائن کیا تو ان کی پشتون قبائل کے سامنے کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، کیونکہ یہ بارڈر محض ایک امیجنری لائن کے جیسا تھا۔ جیسے بارڈر ڈیفائن ہونے سے پہلے یہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے جایا کرتے تھے، ویسے ہی بارڈر بننے کے بعد جایا کرتے تھے، کیونکہ اس بارڈر کا زیادہ تر حصہ اونچی پہاڑیوں سے گزرتا ہے، لہٰذا اس بارڈر کو کنٹرول کرنا پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے چیلنجنگ رہا ہے۔ دی ڈیورنڈ لائن کے نام سے پہچانا جانے والا یہ بارڈر 2640 کلومیٹر لمبا ہے، جس میں کم سے کم 300 سپاٹس ایسے ہیں جہاں سے بارڈر کراس کیا جا سکتا ہے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں ڈرگز، ویپنز اور ملیٹنٹس کی اسمگلنگ بہت کامن ہے۔ ان سب وجوہات کی وجہ سے ڈیورنڈ لائن کو دنیا کا سب سے خطرناک بارڈر کہا جاتا ہے۔ افغانستان کا میپ دیکھا جائے تو یہ ایک لاکڈ لینڈ کنٹری ہے۔ اگر کسی کو زمینی راستے سے گھس کر اس
فورسز پر حملہ کرنا ہو تو اس کے لیے پڑوسی ملک کی مدد لینا پڑتی ہے، جس میں ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، چائنا اور پاکستان شامل ہے۔ لیکن جیسے تیسے کر کے اگر افغانستان کے بارڈر تک پہنچا بھی جائے تو حملہ آوروں کو بڑے بڑے پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رہے، بے شک افغانستان کانٹیننٹ کا سینٹر ہے، لیکن یہاں کی کم آبادی بھی ان پہاڑوں کی ہارش کنڈیشنز کی وجہ سے ہی ہے، جن کو ہندوکش ماؤنٹین رینج کہا جاتا ہے۔ یہ رینجز اتنی اونچی اور اتنی خطرناک ہے کہ ان میں سروائیو کرنا اور ان کو کراس کرنا امپاسبل ہے۔ یہ عالیشان پہاڑ افغانستان کے 75% ایریا کو کور کیے ہوئے ہیں، جبکہ پورے کنٹری کی بات کی جائے تو 50% سے بھی زیادہ ایریا 2000 میٹر کی اونچائی پر ہے۔ یہ پہاڑیاں افغانستان کو ایک نیچرل وال کا کام دیتی ہے، جو غیر ملکی طاقتوں کے لیے تو انجان ہے، لیکن یہاں کے لوکلز ان پہاڑیوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ جب سوویتس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو ملیٹنٹس ان پہاڑوں پر چھپ کر پاس سے گزرنے والے ٹینکس اور ٹروپس پر حملہ کر کے پہاڑوں کے غاروں میں جا کر چھپ جاتے تھے، جہاں ان کو ڈھونڈنا ناممکن ہوتا تھا۔ کئی بار تو ملیٹنٹس پورے پاسز اور روڈز کو بھی اڑا دیتے تھے، جس سے رشینز کئی مہینے سنبھل نہ پاتے تھے۔ ہندوکش ماؤنٹین رینج جہاں حملہ آوروں کو روکتی ہے، وہیں ان کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر تک گڈز سپلائیز کو ٹرانسپورٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ یہاں درجنوں ویلیز ہیں جن میں الگ الگ ٹرائبز بستے ہیں۔ مشکل ترین پہاڑی راستوں کی وجہ سے زیادہ تر ٹرائبز کا آپس میں کنیکشن بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک ویلی سے دوسری ویلی تک جانا بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے ان ٹرائبز نے ویلیز کے بیچ میں ہی الگ دنیا بسا رکھی ہے۔ ان کے اپنے اپنے قانون اور رولز ہے، اور زیادہ تر ٹرائبز اپنی سیکورٹی بھی خود کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کابل میں موجود مرکزی حکومت کا بھی افغانستان کے قبائلی علاقے پر زیادہ ہولڈ نہیں چلتا۔ ظاہر ہے جب افغان سینٹرل حکومت ہی ان مسئلوں کے سامنے بے بس رہتی ہے، باہر سے آنے والی ملٹری پاورز ایسے یہاں اپنا قبضہ برقرار رکھ سکتی ہے۔ 1979 میں سوویت ملٹری افغان صوبہ خوست میں ملٹری بیس بنانے میں کامیاب ہوئی۔ یہ بیس ایک ویلی میں بنائی گئی تھی جس کے چاروں جانب اونچے اونچے پہاڑ موجود تھے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر افغان ملیٹنٹس نے یہاں پہاڑوں پر ڈیرا ڈال لیا، پوری سوویت بیس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کیونکہ یہاں فریڈم فائٹرز اونچی پوزیشن پر تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے ویلی تک جانے کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ سوویت ملٹری بیس کا تمام سپلائی نیٹ ورک ٹوٹ گیا۔ وہ صرف ایئر سپلائیز پر ڈیپینڈنٹ رہ گئے تھے، جو کہ سوویتس کے لیے کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں تھا۔ افغانی ملیٹنٹس کے لیے یہ اسٹریٹجی صرف سوویت کو ہرانے کے لیے ہی کامیاب نہیں تھی۔ 2001 میں جب امریکن نے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی تو تمام نیٹو کنٹریز کی تقریباً 1,30,000 فورسز کو افغانستان میں بائی ایئر بھیجا گیا، لیکن اتنی زیادہ فورس کے لیے ریگولر سپلائیز، ایمونیشنز، ٹینکس اور ٹرکس کو پاکستان کے خیبر پاس کے ذریعے بھیجا جاتا تھا۔ افغان جنگجوؤں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یو ایس کے لیے خیبر پاس کتنا امپورٹنٹ ہے، اسی وجہ سے وہ پہاڑوں پر رہ کر ٹرکس پر حملہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ تاکہ 2009 میں انہوں نے خیبر پاس کے بہت نازک حصے کو ہی تباہ کر دیا تھا۔ جب ان کو امریکن فورسز سے جوابی حملے کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو وہ بڑی آسانی سے بارڈر کراس کر کے پاکستان آتے اور نیٹو کنٹینرز کو بارڈر کراس کرنے سے پہلے آگ لگا کر جلا دیتے تھے۔ نیٹو فورسز نے افغانستان میں ان جنگجوؤں کو ختم کرنے کے لیے افغانستان گورنمنٹ کی بھی مدد لی اور وہاں کے کئی لوکلز کو بھی اس جنگ میں حصہ دار بنایا۔ بے شک کئی مقامات پر ان کو کامیابی بھی ملی، لیکن اس پوری 20 سالہ جنگ کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو امریکہ صرف 15% افغانستان کو کنٹرول کر پایا تھا۔ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق امریکہ نے افغانستان ملٹری آپریشن میں ٹوٹل $2.3 ٹریلین بہا دیے، یعنی صرف ایک دن میں امریکہ اپنی فورسز پہ $300 ملین خرچ کرتا تھا۔ اتنی زیادہ رقم خرچ کرنے کے بعد بھی جب 85% ایریا پر طالبان کا ہولڈ برقرار تھا تو یو ایس نے یہاں سے نکلنے میں ہی اپنی بہتری سمجھی۔ اب یہ بات تو ہم سب کو سمجھ آ گئی کہ افغانستان کی خطرناک پہاڑیاں، اس میں موجود سیکرٹ غاریں، یہاں پر موجود آئسولیٹڈ ٹرائبل ایریاز کی وجہ سے ہی غیر ملکی طاقتیں یہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتی۔ لیکن آخر گھوم پھر کر ہر کوئی افغانستان کو ہی کنٹرول کرنا کیوں چاہتا ہے؟ اس بات کا جواب بھی ہمیں افغانستان کے جیوگرافیکل لوکیشن میں ہی ملتا ہے۔
یہ ایشیا کا سینٹر ہے جس کو ہارٹ آف ایشیا کہا جاتا ہے۔ سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں کنیکٹیویٹی بنائے رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے معاملات کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ اب ظاہر ہے جو بھی افغانستان کو کنٹرول میں رکھے گا وہ اس ریجن کے تمام کنٹریز کے لیے بہت خاص ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں جب بھی کوئی سپر پاور اپنا ہولڈ بناتی ہے تو دوسری پاورز یہاں کے جنگجوؤں کو فنڈ کر کے ان کو ہیلپ کر کے اس عملہ کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔ امید ہے آج کی اس چھوٹی ویڈیو میں آپ کے کئی کنسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ آپ لوگوں کے لائکس اور پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔